آیت نمبر 20 سورۃ الروم پارہ نمبر 21۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ روم کے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور اس میں ایک خاص امتیازی وصف یہ ہے کہ تقریباً اکثر نشانیاں بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ومن آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں۔ تو آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی وحدانیت کی اور اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی سے بنایا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اسی سے آگے انسانیت چلی۔ اور یہ کہ ہر انسان کی پیدائش مٹی سے، وہی معنی کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کا انتظام کیا ہے، اور وہ غذا ساری کی ساری مٹی اور زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کے مادہ تخلیق جو ہے وہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تم انسان ہو کر بکھرے پھرتے ہو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر تمہیں دنیا میں بکھیر دیا، کوئی کس بر اعظم میں ہے، کوئی کس بر اعظم میں ہے، کوئی کس ملک میں ہے، کوئی عرب میں ہے، کوئی عجم میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی ایشیا میں ہے، اور اسی طریقے سے ہر انسان اپنی رزق کی تلاش میں کبھی کہاں جاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے۔ تو انسان یہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے مجسمہ بنا کر آدم علیہ السلام کا، پھر آگے ایک قطرہ آب سے، پانی کے قطرے سے انسانیت کی تخلیق کو آگے چلایا، اور پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا انسان پیدا کیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ نساء کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بسلی سے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، آگے ان دونوں سے دنیا میں بہت زیادہ مرد اور عورت پھیلا دی۔ انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، انسان کی نسل آگے چل رہی ہے۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلقکم، یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر اذا انتم، تم اے انسانوں، بشر، انسان ہو کر، تنتشرون، بکھرے پھرتے ہو، کہ پھر تم انسان ہو کر جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہو، بکھرے ہوئے ہو۔ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت پر ایک یہاں سے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے اور تمہاری ہی شکل و صورت میں جو ہے نا وہ بیویاں پیدا کی، جوڑا پیدا کیا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ ازواج جو ہے نا، ازواج یہ زوج کی جمع ہے، عربی میں زوج کہتے ہیں جوڑے کو، تو اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے زوج ہے، جوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، یعنی تمہارے لیے دوسرا جوڑا بنایا تاکہ تم اس جوڑے کی طرف سکون حاصل کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت پیدا کی، عورت کے لیے مرد پیدا کیا، تاکہ دونوں جب نکاح ہو تو میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، کہ مرد جو ہے وہ باہر سے کما کے لاتا ہے، عورت جو ہے وہ گھر میں کام کاج کرتی ہے، تو دونوں کے تعلقات سے ایک دوسرے کے یعنی مل بیٹھنے سے معاملات زندگی چلتے ہیں، اور اسی سے آگے انسانیت کی بقا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت بھی ڈال دی اور شفقت بھی ڈال دی، کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی کہ دیکھیں ایک اجنبی رشتہ ہوتا ہے،
اجنبی لڑکی ہے، اجنبی لڑکا ہے، جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو اتنا قرب ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا قرب کسی کا بھی نہیں۔ میاں بیوی سے زیادہ قریب قربت والا رشتہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لباس قرار دیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، کہ جس طرح لباس جو ہے نا انسان کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور انسان کے لیے ایک طرح کا لازم ہے، تو اسی طرح میاں بیوی بھی جو ہے نا ان کا تعلق بھی بہت ہی زیادہ گہرا اور بہت ہی زیادہ قریب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح والے جوڑے کے درمیان محبت ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان، فرمایا ایسی محبت کہیں بھی نہیں دیکھی، اور یہ حقیقت ہے، ہم خود دیکھتے ہیں ساری محبتیں بعد کی ہیں، لیکن یہ جو ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ انسان پہ یکجان ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے محبت ڈال دی، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب رشتہ مناسب ہو اور دونوں کی مرضی کا ہو، اس میں یہی وجہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بیٹے بیٹی کی مرضی دیکھی جائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دونوں کی اپنی مرضی کا رشتہ ہوگا تو اس میں محبت بھی ہوگی اور قربت بھی ہوگی، ہم آہنگی بھی ہوگی۔ اور اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی ہو اور آپس میں محبت اتفاق ہو تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اگر آپس میں ناچاکی ہو تو اس سے بڑی مشقت اور پریشانی بھی کوئی نہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جاتی، کوئی کسی نعمت کی لذت بھی انسان محسوس نہیں کرتا، ساری نعمتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر محبت ہے، غربت بھی ہے، تنگی بھی ہے، تو پھر بھی بڑا آسانی کے ساتھ مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی، ورحمہ اور شفقت ڈال دی۔ اب دیکھیں نا، محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، اب شفقت یہ ہے کہ خاوند بیوی کو سکون پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، دن کو مزدوری بھی کرتا ہے، پھر اگر بیوی کو تھوڑی بہت بھی تکلیف ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کے دل میں بھی مرد کے لیے شفقت ڈال دی کہ وہ یعنی سوچتی ہے کہ میرا خاوند کاروبار کر کے آئے گا، بزنس کر کے آئے گا، یا اسی طرح مطلب اپنی ملازمت سے واپس آئے گا، وہ اس کی راحت و آرام کے لیے کھانا بناتی ہے، اور دیگر گھر میں جو ہے نا وہ اس کی راحت و آرام کے لیے دیگر آسائشیں تیار کرتی ہے۔ اگر خاوند کو تکلیف ہو جائے تو عورت بھی پریشان ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اجنبی رشتوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب رہ بھی نہیں سکتے، یکجان ہو گئے۔ اللہ فرمایا نا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم، یہ کہ پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے، ازواجا، جوڑا، یعنی تمہاری جنس سے جوڑا بنایا۔ اب ظاہر ہے نا کہ مرد عورت کی جنس ایک رکھی، اگر خدا نہ خواستہ جنس الگ ہوتی تو دونوں سے نفرت ہوتی، وحشت ہوتی۔ اگر خاوند جنوں میں سے ہو، عورت انسان ہو، یا اس کا الٹ ہو، تو انسان دوسرے کے پاس بیٹھ نہ سکے اور ایک دوسرے سے نفع حاصل نہ کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جنس بنایا اور اس سے ہم آہنگی بنا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک جنس بنا کر یعنی انسان کی تکمیل کر دی۔ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا، ان کی طرف۔ یہ سکون کا ذریعہ ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب ہم آہنگی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو دونوں کا۔ یہ جو نکاح کے موقع پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں جن میں نکاح کا نام بھی نہیں ہے، ان میں تقوی ہے، تقوی کا حکم ہے، جو آیات تلاوت کی جاتی ہے، واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ اب وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اس پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا، وہ اس کو انسان سمجھ کے انسانوں والے معاملات کرے گا۔ اور اگر عورت کے دل میں خدا کا خوف ہوا، اللہ کا ڈر ہوا، تو وہ خاوند کے بارے میں اچھا رویہ رکھے گی اور وہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے گی، اس کے حقوق ادا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ انسان کے لیے بنیاد ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا نا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور بنا دیا تمہارے درمیان، مودتاً محبت، ورحمہ، اور شفقت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت دونوں چیزیں پیدا کر دی۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لآیات، البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا تعلق بنایا ہے، کسی کو اگر اس پہ اگر غور و فکر کریں تو اس سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں تمہیں ملیں گی۔
کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اجنبیوں کے درمیان کیسی محبت ڈال دے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر تیسری ایک دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ 7 آسمان تہ بتہ، بڑے بڑے آسمان، بغیر ستونوں کے، کوئی ستون نہیں، کچھ نہیں، بغیر عمد ترونہا، تمہیں نظر بھی آ رہا ہے، اتنا بڑا سلسلہ، والارض، اور زمین، اتنی بڑی وسیع زمین کہ کہاں سے کہاں تک جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا کچھ رکھا ہے، فرمایا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے قدرت۔ واختلاف السنتکم، اور اسی طرح تمہاری زبانوں کی تبدیلی، کہ دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے، فارسی ہے، فرانسیسی ہے، ہر علاقے کی زبان، ہر خطے کی زبان الگ ہے۔ اور یہاں تک کہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے اندر سینکڑوں زبانیں ہیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، ہندکو ہے، گجری ہے، اور اسی طرح سینا ہے، بہت ساری زبانیں۔ اور پھر اس میں بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک زبان کے اندر کئی لہجے ہیں، ہر 50-60 کلومیٹر کے بعد اس زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اب پنجابی ہے، یہاں جو لاہور میں پنجابی بولنے والے ہیں ان کا لہجہ اور ہے، اکاڑا میں چلے جائیں تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، ناروال میں چلے جائیں، گجرے میں چلے جائیں، ان کے تبدیل ہوگا، قدرتی بات۔ یہ جو ہمارے علاقے کی ہندکو زبان ہے، اب یہ اٹک والوں کی مختلف ہے، ہری پور والوں کی اس میں فرق ہے، آگے مانسرا چلے جائیں فرق ہے، اگی میں چلے جائیں وہ بالکل ہی مختلف ہے زبان ایک ہی ہندکو، لیکن اس ایک زبان کے لہجے مختلف ہیں۔ اب یہ اردو بولنے والے بھی ہیں نا، لاہوریوں کی اردو پہچانی جائے گی، کراچی والوں کی، سندھ والوں کی بالکل الگ تھلگ پہچانی جائے گی، لکھنؤ والوں کو یا انڈیا والوں کو اس سے بھی بالکل الگ ہوگی۔ تو ایک زبان ہے، اس میں لہجے کتنے رکھتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی طرح فرمایا تمہارے کلروں کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کوئی کالے رنگ کے ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی نیل گوں ہیں، کوئی گندمی کلر کے ہیں، اور پھر جو سفید ہیں ان میں بھی کئی کیٹیگریاں ہیں، جو بلیک ہیں ان میں بھی کئی کیٹیگریاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شکل و صورت ہے، انسان کا نقشہ ہے، نقش و نگار ہے، یہ بڑا مختلف بنایا ہے۔ کروڑوں انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتے، انسان کہیں بھی کھڑا ہو پہچانا جاتا ہے، لاکھوں میں کھڑا ہو تو پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا نا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کی تبدیلی ہے، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کی تبدیلی ہے، کلروں کی تبدیلی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، زبانوں کی تبدیلی میں اور رنگوں کی تبدیلی میں، البتہ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ ان سے جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ان سے وہ نصیحت بھی حاصل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ استدلال کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ 5ویں دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا۔ یہ نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نعمت کی قدر اس وقت آتی ہے نا جی جب وہ نعمت نہ ہو۔ آج نیند کی قدر ان سے پوچھیں کہ جن کو نیند آتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نیند وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنائے۔ اب انسان پورا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، رات کو آ کے بستر پہ سو جاتا ہے، 4-5 گھنٹے نیند کر لیتا ہے، بالکل دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے انسان، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ساری مشقت اور تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو رات کو بھی انسان سوتا ہے، دن کو بھی سوتا ہے، قیلولہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ، اور اسی طرح یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
اور فضل تلاش کرنے سے مراد حلال روزی کمانا ہے کہ لوگ دن میں بھی کاروبار کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، دن میں بھی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، رات میں بھی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر، مختلف اوقات کے اندر لوگ اپنے جو ہے نا وہ ضرورت کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. فرمایا نا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم، تمہارا سو جانا ہے، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، کہ رات کو بھی سو جاتے ہو اور دن کو بھی سوتے ہو. وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِ، اور تمہارا تلاش کرنا ہے اللہ کے فضل سے، اور فضل سے مراد حلال کمائی ہے. یاد رکھیں یہ جو حلال کمائی ہے، حلال کمانا ہے، اس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. حلال روزی بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس سے انسان کی جو ہے وہ زندگی چل رہی ہے، انسان کا گھر چل رہا ہے، انسان کا سکون اس میں ہے، اور ساتھ یہ کہ اس سے ہی انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے عبادات کرنے کی. تو حلال روزی یہ اللہ کا فضل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ پڑھ کے پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اذان ہو جائے تو چھوڑ دو. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، یعنی یہ نیند میں اور دن میں جو انسان کماتا ہے، اس میں بھی لَآيَاتٍ، البتہ بہت نشانیاں ہیں، جمع کا لفظ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سننے والے قوم کے لیے. اب سننے والوں سے مراد ماننے والے ہیں وہ نا جی، کہ جو اللہ کی ماننے والے لوگ ہیں نا جی، ان کے لیے بڑی نشانی ہے. وہ اس سے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ میرے رب کا کتنا بڑا مجھ پہ احسان ہے کہ میرے لیے نیند، میرے آرام کے لیے اللہ نے نیند پیدا کی، اور میرے دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، روشنی. تو وہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ سے بھی استدلال کرتا ہے. فرمانا یسمعون، سننے والے. یہاں محاورہ نے کہتے ہیں یار فلاں آدمی نے میری بات سنی ہی نہیں، مطلب یہ کہ اس نے مانی نہیں. تو یسمعون سننے والے ہیں، یعنی دل کے کانوں سے سن کر ماننے والے ہیں. نہ ماننے والوں کے لیے تو کوئی نشانی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. وہ جس نے کہہ دیا نا بھائی میں نے ماننی نہیں، تو اس کے لیے تو کوئی بھی نشانی نہیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے. ومن آیاتہ، پانچویں ایک دلیل بیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں فضا میں، اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو اچانک بادل گرجتے ہیں، اور پھر اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے. اب اس بجلی کی چمک کو انسان دیکھ کر ڈر بھی جاتا ہے کہ یار یہ بجلی کہیں پڑ نہ جائے اور میرا نقصان نہ ہو جائے، جانور مویشی ہلاک نہ ہو جائیں، کئی لوگ جو ہے نا وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں. انسان ڈر بھی جاتا ہے. اور یا اس سے بھی انسان خوف کھاتا ہے کہ کہیں بہت زیادہ بارش ہوگی، فصلیں تیار ہیں، خراب نہ ہوں، تو خوف بھی ہوتا ہے. وطمع، اور امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے گا بارش ہوگی، گرمی ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ ضرورت ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ موسم کے مطابق بارش ہوگی، غلہ اچھا ہوگا، کھیتی باڑی کا فائدہ ہوگا. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امید اور خوف کے وقت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بادلوں سے بارش برساتے ہیں، پھر بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی فرمایا عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. فرمایا نا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفا، خوف دلانے کے لیے، وطمع، اور امید دلانے کے لیے. کہ جب انسان بجلی چمکتی دیکھتا ہے تو دونوں چیزیں ملا جلا رجحان ہوتا ہے. وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، فَيُحْيِي، پس زندہ کرتا ہے، یعنی آباد کرتا ہے، بِهِ، اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتھا، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد. کہ زمین بالکل خشک ہو گئی ہے اور انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں بھی کچھ پیدا ہوگا، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، خوب بارش برستی ہے اور زمین بالکل نرم ہو جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے. اس میں جب کھیتی باڑی کی جاتی ہے تو خوب کھیت لے لاتے ہیں.
ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون عقل مند قوم کے لیے کہ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں عقل رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اس میں اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔